کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی فوج ہاتھیوں کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر کو مٹانے آئی، لیکن چند ننھے پرندوں نے اس فوج کو صفحہ حقیقت سے مٹا دیا۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ اللہ کی طاقت کا زندہ ثبوت ہے۔ یہ ہے ابرہہ کا لشکر اور اللہ کا نازل کیا ہوا عذاب۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ پوری دنیا میں عزت و احترام کی علامت تھا۔ لوگ دور دور سے صرف کعبہ کی زیارت کے لیے آتے تھے۔ یمن کا حاکم ابرہہ الشرم یہ سب برداشت نہ کر سکا۔ اس نے سوچا جب تک خانہ کعبہ موجود ہے میرا بنایا ہوا گرجا کبھی مشہور نہیں ہو سکتا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، جب تک کعبہ قائم ہے میری طاقت ادھوری ہے۔ آج سے لوگ صرف میری عبادت گاہ یاد رکھیں گے۔ ابرہہ نے یمن میں ایک شاندار گرجا بنایا اور لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ خانہ کعبہ کی بجائے اس کی عبادت گاہ آئے، لیکن عرب کے لوگ کعبہ کو چھوڑنے کو تیار نہ تھے۔ میں ابرہہ ہوں، یمن کا بادشاہ۔ لوگ میرے بنائے ہوئے گرجا کو چھوڑ کر مکہ کے ایک گھر کے گرد گھومتے ہیں۔ آج میں اس گھر کو مٹی بنا دوں گا۔ یہ بات ابرہہ کے لیے برداشت سے باہر تھا۔ غرور میں آ کر اس نے اعلان کیا، میں خود مکہ جا کر خانہ کعبہ کو تباہ کر دوں گا۔ ابرہہ نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا جس میں ہاتھی بھی شامل تھے۔ یہ عرب میں پہلی بار تھا کہ ہاتھی جنگ کے لیے لائے جا رہے تھے۔ سب سے بڑا ہاتھی جس کا نام محمود تھا لشکر کے آگے آگے چل رہا تھا۔ جب لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو لوگوں میں خوف پھیل گیا۔ دیکھو میرا لشکر، ہزاروں سپاہی، اور آج عرب کی زمین پر پہلی دفعہ جنگلی ہاتھی چل رہے ہیں۔ ابرہہ کے سپاہیوں نے مکہ کے لوگوں کے جانور لوٹ لیا۔ ان میں عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، اس کے اونٹ بھی شامل تھے۔ عبد المطلب ابرہہ کے پاس گئے، لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ انہوں نے کعبہ کا ذکر نہیں کیا، صرف اپنے اونٹ مانگے۔ ابرہہ نے طنز کیا، میں تمہارا مقدس گھر توڑنے آیا ہوں اور تمہیں اونٹوں کی فکر ہے۔ عبد المطلب نے تاریخی جواب دیا، یہ بڈھا اپنے اونٹ مانگنے آیا ہے، اسے کعبہ کی پرواہ ہی نہیں۔ درود میرا رزق ہے، کعبہ اللہ کا گھر ہے۔ یہ لوگ کتنے کمزور ہیں؟ کمزور وہ ہے جو تکبر میں عمدہ ہو جائے۔ اور اس گھر کا رب خود حفاظت کرے گا۔ عبد المطلب واپس آ گئے اور مکہ کے لوگوں سے کہا، شہر خالی کر دو اور پہاڑوں پر چلے جاؤ۔ پھر انہوں نے خانہ کعبہ کے دروازے کو پکڑ کر اللہ سے دعا مانگی۔ میں اونٹوں کا مالک ہوں اور کعبہ کا بھی ایک مالک ہے، وہ خود اسے بچائے گا۔ وہ دعا آسمانوں تک پہنچی۔ جب ابرہہ نے حملے کا حکم دیا تو سب سے حیرت انگیز بات ہوئی، ہاتھی محمود کعبہ کی طرف ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا۔ اسے مارا گیا، ڈانٹا گیا، لیکن وہ بیٹھ گیا۔ جب اسے یمن کی طرف موڑا گیا تو وہ فوراً چلنے لگا، لیکن کعبہ کی طرف قدم نہ اٹھایا۔ یہ اللہ کی نشانی تھی۔ اچانک آسمان پر سیاہ بادل نمودار ہوئے، لیکن وہ بادل نہیں تھے، وہ تھے ابابیل پرندے۔ ہر پرندے کے پنجوں میں اور چونچ میں چھوٹے چھوٹے پتھر تھے جو جہنم کی آگ سے پکے ہوئے تھے۔ اللہ کے حکم سے وہ پتھر ابرہہ کے لشکر پر برسنے لگے۔ جس پر پتھر گرتا وہ فوراً ہلاک ہو جاتا۔ لشکر میں چیخ و پکار مچ گئی، ہر طرف لاشیں بکھر گئی۔ ابرہہ خود بھی بری طرح زخمی ہوا اور واپس جاتے ہوئے راستے میں ہی مر گیا۔ پورا لشکر ایسے ہی ختم ہوا جیسے کبھی وجود ہی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن مجید میں محفوظ کر دیا۔ سورہ فیل ہمیشہ کے لیے اللہ کی قدرت کی گواہی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی حفاظت میں کوئی چیز کمزور نہیں۔ غرور ہمیشہ تباہی لاتا ہے۔ اللہ جب مدد کرتا ہے تو اسباب کا محتاج نہیں ہوتا۔ اگر اللہ چند پرندوں سے ایک طاقتور لشکر کو ختم کر سکتا ہے تو وہ ہمارے مسائل بھی آسانی سے حل کر سکتا ہے۔
اگر آپ کو اللہ کی طاقت پر یقین ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسی تاریخ ہر کوئی نہیں سناتا۔